بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان اور بہت سارے ایسے ماشاءاللہ وسیع قری دل کے لوگ بھی ہیں جو ائمہ اور علماء کی بہت ہی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایسی ہی خبر راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر آئی ہے۔ ایک بڑی مسجد ہے، باسانی نام کی ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک امام صاحب تھے ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 سے 70 سال گزارے۔ اب چونکہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ قرات اچھی طریقے سے کر سکیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کو بڑھاپا ہو جاتا ہے تو امامت کے بہت سارے فرائض انجام دینے میں کوتاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے پاک صفائی کا اور پاکی کا خیال رکھنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے لمبی نماز پڑھانا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے خطبات ہیں، اسی طریقے سے جمعے کی تقریر ہیں۔ تو بہرحال امام صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ بھائی اب میری عمر ہو چکی ہے، لہذا میں اب امامت کے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ جب امام صاحب نے یہ اچھا ظاہر کی تو مساجد کے تمام لوگوں نے امام صاحب کی اس اچھا کو قبول کر لیا، اور اچھا کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پورے محلے کے اندر یہ ماشاءاللہ انہوں نے مشن اور مقصد بنایا کہ ہم اپنے امام صاحب کو بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہماری مسجد کی خدمت کے لیے، محلے کی خدمت کے لیے دی ہے۔ تو میرے مسلمان پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سنیں گے کہ ماشاءاللہ ان امام صاحب کے ساتھ کتنا اچھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ محلے والوں نے کتنا بڑھیا کیا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے امام صاحب کے لیے تقریباً 31,50,786 روپے محلے والوں نے ماشاءاللہ اکٹھے کیے، اور امام صاحب کو جب روانہ کیا تو وداعی کے طور پر، انعامی طور پر امام صاحب کو یوں سمجھ لیجئے یہ 31.5 لاکھ روپے کا انعام محلے اور کمیٹی والوں نے دیا۔ ماشاءاللہ یہ خبر حالانکہ اتنی بڑی لوگوں کو نہیں نظر آ رہی، لیکن اس امام کے لیے جس کی تنخواہ صرف 8 سے 10 ہزار روپے ہوتی ہے، جس کے عام طور پر گھر کے اخراجات بھی مکمل نہیں ہو پاتے ہیں، وہ اپنے مہمانوں کی یوں سمجھ لیں مہمان نوازی بھی پوری طور پر نہیں کر پاتا، اپنے بچوں کو اچھے اور ماڈرن اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتا، اپنی فیملی کے ممبرز کا اچھے سے علاج بھی نہیں کرا سکتا، اس امام کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے اور بہت بڑی اجرت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ علماء اور ائمہ حضرات کو بڑھ چڑھ کر، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے اور سماج میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی امام سے خدمت لیتے ہیں، اور جب نکالنے کی کوئی نوبت آتی ہے تو بعض حضرات ایسے یوں سمجھیے کمزرف قسم کے ہوتے ہیں یا نیچ سوچ کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علماء اور ائمہ پر کسی طریقے سے کوئی الزام عائد کر دیتے ہیں، اور اس الزام کی پاداش میں بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی تحقیق کے امام صاحب کو گھر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک امام نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ اس گاؤں اور بستی اور محلے کے لوگوں کو دیا ہوتا ہے، لیکن آخر میں انجام یہ ہوتا ہے جب اس کو مسجد سے نکالا جاتا ہے تو عام طور پر بہت سارے الزامات اور بہتان تراشیاں اس پر لگا کر بھیجی جاتی ہیں۔ تو ہم تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ کے اپنے علماء سے، ائمہ حضرات سے یا مدرسین سے نہیں بھی بن رہی ہے، یا ان کے اندر کوئی آپ کو کمی کوتاہی بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ عزت اور احترام والا راستہ اپنائیں، اس لیے کہ علماء اکرام کا ایک اکرام ہے، ایک احترام ہے۔ یہ علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ آپ یہ سمجھیے امت کے رہبر ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر اور مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے رہبر ہیں، دین کے رہبر ہیں۔ اگر یہ بے عمل بھی ہوں تو آپ یقین جانیے یہ آپ کو علم کی روشنی عطا کرتے رہتے ہیں، آپ کی ہمیشہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کو غلط مسئلہ بتلانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ماشاءاللہ باسانی کی جو یہ بڑی مسجد ہے راجستھان کے علاقے میں، امام صاحب کو 31.5 لاکھ روپے 786 روپے کا انعام دے کر ماشاءاللہ انہوں نے ایک اتہاسک مثال قائم کی ہے، اور ایک یوں سمجھ لیجیے میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ائمہ حضرات ریٹائر ہو گئے ہیں یا عمر دراز ہونے کی وجہ سے بھائی مسجد چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان امام صاحب کو عزت و اکرام احترام کے ساتھ روانہ کریں، اور ان کو ایک ایسی اچھی خاصی رقم دیں، اگر ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے حالات کو درست کر سکیں، اگر ان کی بچیاں جوان ہیں تو ان کے بھی ہاتھ پیلے کر سکیں، اگر ان کے مکانات نہیں بنے ہوئے تو ان کو ٹھیک کر سکیں، یا اپنے بچوں کی تعلیم پر یا اسی طریقے سے ان کی ضروریات پر وہ خرچ کر سکیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات، آج ہمارے یہاں مسجدوں کو ماشاءاللہ بہت بڑی کسادہ بنائی دی جاتی ہیں، مسجدیں بڑی بڑی عالیشان بنا دی جاتی ہیں، میناروں پر اور مسجد کے گیٹوں پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے،
مسجد کو ایئر کنڈیشن بنا دیا جاتا ہے. بہت اچھی باتیں بنائیے, بہت اچھی بنائیے, لیکن ائمہ حضرات کی تنخواہوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ماشاءاللہ بآسانی کے لوگوں نے مثال قائم کر دی ہے. ہم تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایسے مقتدیوں کو اور ایسے خیر خواہ مصلی حضرات کو یہ ہم خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے روزگار میں, ان کی عمروں میں, ان کے کاروبار میں, ان کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے. اور امام صاحب کو بھی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو دنیا کا امام صاحب, یہ انعام ہے ماشاءاللہ, آخرت میں آپ کو بہت بڑا مقام ملنے والا ہے. اس لیے آپ مایوس نہ ہوں. میں تمام اپنے ائمہ حضرات علماء اکرام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ, مزید اخلاص کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ قوم کے بہت سارے ایسے دردمند نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, جو آپ کی ماشاءاللہ فکریں بھی کرتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ہماری قوم میں ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس تعلق سے بھی انشاءاللہ رجحانات اچھے آتے ہیں اور اب لوگ دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں. زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ رفتار میں بدلاؤ آ رہا ہے. لوگ اخراجات کو, لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت خوش کن خبر ہے. لہذا یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے. اس لیے اس ویڈیو کو, اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ہمارے مسلمان لوگ اپنے ائمہ حضرات کا احترام اکرام اور مدرسین کا احترام اکرام کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ اور کوئی ایسی موٹی رقم دے جس سے وہ اپنا کچھ روزگار یا کام کر سکیں اور ان کی زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات بہت آسانی کے ساتھ گزر سکیں.